ہاتھوں میں تھامی وہ میڈیکل رپورٹ صنم کے وجود میں کب کبھی طاری کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور ہونٹوں پر لرزتی ہوئی پکار تھی، لیکن سامنے کھڑے شہروز کے چہرے کے تاثرات کسی پتھر کی مانند سخت تھے۔ جیسے ہی صنم نے وہ رپورٹ اس کی جانب بڑھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں اسے سچائی بتانے کی کوشش کی، شہروز کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے صنم کو خود سے دور دھکیلا، جس سے وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ شہروز کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت اور لہجے کی صفا کی صنم کے دل کو چیر گئی، جب اس نے دو ٹوک الفاظ میں دھاڑتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ اور اس میں پلنے والے بچے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اپنی گناہوں کی داستان میرے نام کرنے کی کوشش مت کرو۔ اسے ایک جملے نے صنم کی دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی تھی، اور وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنا مان چکی تھی۔ وقت کی دھول پیچھے ہٹتی ہے تو ایک پورے تعیش اور عالیشان محل نما بنگلہ سامنے آتا ہے، جہاں صنم اپنی زندگی کے دن کسی شہزادی کی طرح گزار رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اور بے حد ہی لاڈلی بیٹی تھی، جس کے مزاج میں بے پناہ غرور اور تکبر رچا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان اس کے قدموں کی دھول ہے۔ اسی پروقار بنگلے کے آہنی گیٹ سے لے کر صنم کے سائے تک ہر جگہ ایک ہی شخص پہرے دار کی صورت موجود رہتا تھا، اور وہ شہروز تھا۔ شہروز صنم کے والد کا سب سے قابل اعتماد خاموش طبع اور وفادار باڈی گارڈ تھا، جو سیاہ سوٹ پہنے، آنکھوں پر گہرا چشمہ لگائے ہر وقت الرٹ رہتا تھا۔ اس کی خاموشی اور شخصیت میں وہ موجود وقار صنم کو اکثر چڑھاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے کبھی نظریں نہیں جھکاتا تھا بلکہ اپنی ڈیوٹی نہایت ہی سنجیدگی سے انجام دیتا تھا، جبکہ صنم اسے محض اپنے باپ کا ایک خریدا ہوا ملازم ہی سمجھتی تھی، جس کی اپنی کوئی مرضی یا حیثیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک شام صنم اپنے بنگلے کے وسیع لان میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کہی لگا رہی تھی، جب اس کی نظر دور گیٹ پر مستعد کھڑے شہروز پر پڑی، جو حسب روایت اپنی ڈیوٹی میں مگن کسی بت کی طرح ساکت کھڑے دکھائی دے رہا تھا۔ صنم کی ایک دوست نے شہروز کی شخصیت اور اس کی ناقابل تسخیر خاموشی کا ذکر کیا تو صنم کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور اس کی انا کو جیسے کسی نے للکار کر رکھ دیا ہو۔ اس نے ایک جاہلانہ تکبر کے ساتھ اپنی دوست کی طرف دیکھا اور کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ ہی شرط لگائی کہ وہ بہت جلد اس پتھر کے انسان کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لے گی۔ اس کا منصوبہ انتہائی خوفناک اور دل سوز تھا کہ وہ پہلے شہروز کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسائے گی، اسے اپنے پیچھے پاگل کرے گی، اور پھر جب وہ پوری طرح اس کی گرفت میں آ جائے گا تو وہ اسے بھرے مجمع میں سب کے سامنے ذلیل و خوار کر کے اس کی اوقات یاد دلائے گی۔ اس شرط کے پیچھے صنم کا مقصد صرف اپنی جیت اور اس خاموش محافظ کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ آگ سے کھیلنے کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ صنم نے اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اگلے ہی دن سے اس نے شہروز کے گرد اپنے جھوٹے سحر کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ جو کل تک شہروز کو حقارت سے دیکھتی تھی، اب جان بوجھ کر اس کے راستے میں آنے لگی، اور اپنی مغرور آنکھوں میں ہمدردی کی جھوٹی چمک سجا کر اس سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ کبھی وہ اسے تھکا ہوا دیکھ کر پانی کا گلاس خود لانے کا ناٹک کرتی، تو کبھی اس کی تنخواہ اور گھر کے حالات کے بارے میں ایسے لہجے میں پوچھتی جیسے اس کا دکھ اسے واقعی تڑپا رہا ہو۔ شہروز، جو اب تک صرف حکم سننے کا عادی تھا، اس اچانک بدلے ہوئے لہجے اور مصنوعی نرمی پر حیران تو تھا، لیکن وہ خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہا، جبکہ صنم اپنے ڈرامے کو مزید جاندار بنانے کے لیے اس کے سامنے ایسی معصومیت اوڑھ لیتی جیسے وہ اس کی وفاداری کے دل سے متعارف ہو۔ وہ شہروز کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی رہی، کبھی گاڑی میں بیٹھتے وقت اس کے ہاتھ کا سہارا لینے کی کوشش کرتی، تو کبھی اپنی اس سے من گھڑت پریشانیاں سنا کر اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتی، تاکہ اس سخت گیر محافظ کے دل کی برف پگھلائی جا سکے۔ آسمان سے برستی تیز بارش اور گرج چمک کے درمیان سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی نے صنم کو وہ موقع فراہم کر دیا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ گپ اندھیرے اور بارش کی سنسناہٹ میں صنم نے اپنی چال چلنے کا فیصلہ کیا، اور گاڑی کے انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف شہروز کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہوئی، تاکہ اسے اپنی موجودگی اور خوشبو سے متاثر کر سکے۔ اس نے تھرتھراتے لہجے اور بھیگی ہوئی آواز میں شہروز کو پکارا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، جیسے وہ اس موسم میں اور تنہائی سے خوفزدہ ہو کر اس کا سہارا چاہتی ہو۔ صنم کا پورا یقین تھا کہ اس کی یہ قربت شہروز جیسے انسان کے ضبط کے بندھن توڑ دے گی، لیکن شہروز نے نہایت ہی سرد میری سے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے صنم کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور بغیر کوئی لفظ کہے دوبارہ گاڑی ٹھیک کرنے میں مگن ہو گیا، جیسے صنم کا وجود اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ شہروز کا یہ رویہ صنم کے لیے کسی تمانچے سے کم نہ تھا، کیونکہ اس کی تمام تر خوبصورتی اور کوشش اس شخص کی بے نیازی کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ شہروز کی اس مسلسل بے نیازی اور خاموشی نے صنم کے اندر چھپے تکبر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اثر و رسوخ کی یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ شہروز کے دل تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے تو اس کی طرف نفرت میں بدل گئی، اور اس نے اس خاموش محافظ کے وقار کو پامال کرنے کا ایک گھٹیا منصوبہ بنایا۔ ایک صبح اس نے پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور اپنے کمرے سے قیمتی ہیرے کا ہار غائب ہونے کا ڈرامہ رچاتے ہوئے سیدھا شہروز پر انگلی اٹھا دی۔ اس نے سب کے سامنے شہروز کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں اس پر چوری کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے شہروز کو اپنے کمرے کے گرد مشکوک حالت میں دیکھا تھا۔ صنم کی اس گری ہوئی حرکات کا
مقصد صرف شہروز کو سب کی نظروں میں گرانا اور اس کی اس خاموشی کا بدلہ لینا تھا جس نے صنم کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شخص جو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا اب چور بن کر سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ صنم کے لگائے گئے سنگین الزام کے بعد شہروز کو ایک بند کمرے میں لے جایا گیا جہاں صنم کے والد کی کارندوں نے اس پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ لوہے کی سلاخوں اور کوڑوں کی ضربیں اس کے جسم کو لہو لہان کر رہی تھیں لیکن اس کے لبوں سے ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ ہر وار کو ایک عجیب سی خاموشی اور استقامت کے ساتھ سہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے سرخ تھیں مگر ان میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ صنم دور کھڑی اس تماشے کو دیکھ کر اپنی جیت کا جشن منانا چاہتی تھی لیکن شہروز کی یہ خاموش ہمت اسے اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھی۔ شہروز جانتا تھا کہ یہ سب صنم کا رچایا ہوا کھیل ہے مگر اس کے دل کے کسی کونے میں صنم کے لیے وہ خاموشی اور بے غرض محبت پل رہی تھی جس کا اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے صنم کی جھوٹی انا کی قربانی گاہ پر خود کو پیش کرنا شروع کر دیا اور اس کے ہر زخم سے صرف صنم کا نام ہی ابھر رہا تھا۔ شہروز کے جسم سے رستا ہوا خون اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ عجیب سی بے گناہی صنم کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گئی۔ اسے اچانک اپنی جیت بہت چھوٹی اور اپنی حرکت نہایت ہی گھٹیا محسوس ہونے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ موت کے قریب پہنچ کر بھی شہروز کے لبوں پر اس کے خلاف کوئی لفظ نہیں آیا تو صنم کا ضمیر بری طرح جاگ اٹھا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک سچے اور وفادار انسان کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ وہ مزید یہ وحشت برداشت نہ کر سکی اور تڑپ کر اپنے باپ اور غصے سے بھرے کارندوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز لیکن دو ٹوک انداز میں اپنے باپ سے کہا کہ وہ شہروز پر تشدد بند کر دے کیونکہ وہ بے گناہ ہے اور بار ہار بھی کہیں یہ چوری نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ صنم کا یہ بدلا ہوا روپ اور اس کی ہمت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے جبکہ خون میں لبدت شہروز نے نیم آنکھوں سے صنم کو دیکھا جس کی آنکھوں سے اب تکبر کے بجائے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی صنم پچھتاوے کی آگ میں جل ہی رہی تھی کہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے سب کچھ راہ کر دیا۔ شہروز کی اکلوتی بہن جو اس کی کل کائنات تھی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اسے فوری آپریشن کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی لیکن صنم کے باپ نے چوری کے الزام کی آڑ میں شہروز کی تمام پچھلی تنخواہ اور فنڈز روک دیے تھے۔ جب صنم کے باپ کو اپنی غلطی کا علم ہوا تب بھی اس نے اپنی انا کی خاطر رقم جاری کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جس کے نتیجے میں وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے شہروز کی بہن دم توڑ گئی تھی۔ شہروز جب اپنے لہو لہان وجود کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو اسے اپنی بہن کی میت ملی اور یہ خبر اس کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی معصوم بہن کی موت کا اصل ذمہ دار صنم کے باپ کا وہ تکبر اور سنگ دلی تھی جس نے پیسوں کے لیے ایک غریب کی زندگی کو ٹھوکر پر کھڑا رکھا تھا۔ اور اسی لمحے شہروز کے اندر کا وفادار ملازم مر گیا اور انتقام لینے والا درندہ بیدار ہو گیا۔ ہسپتال کے سرد راہداری میں اپنی بہن کی میت کے پاس کھڑے شہروز کے وجود میں جیسے زندگی کی منجمد ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی صنم کے لیے خاموش عقیدت اور چھپی ہوئی محبت سے لبریز ہوتی تھیں اب وہ یکسر بدل چکی تھیں۔ صنم جب پچھتاوے کے بوجھ تلے دبی اس کے پاس پہنچی اور ہمدردی کے لیے آگے بڑھنا چاہا تو شہروز نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ صنم کا دل دہل گیا۔ ان آنکھوں میں اب وہ پرانا وفادار محافظ نہیں بلکہ ایک تڑپتا ہوا انتقام تھا جس نے صنم کے لیے موجود ہر نرم احساس کو چلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی اب کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے وہاں سے قدم بڑھا دیے مگر اس کی ہر آہٹ ایک پیغام دے رہی تھی کہ صنم کے باپ کی انا اور صنم کے کھیل نے اس سے جو کچھ چھینا ہے وہ اس کی قیمت ان کے پورے خاندان کی بربادی سے وصول کرے گا۔ شہروز کے دل میں پلنے والا عشق اب ایک ایسے بھیانک انتقام کی شکل اختیار کر چکا تھا جس کی آگ میں اب صنم کو جھلسنا تھا۔ بہن کی تدفین کے بعد شہروز کسی کو بتائے بغیر شہر چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا اور اس کے پیچھے صنم کی زندگی ایک ٹھہرے ہوئے بدبودار پانی کی طرح بن کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کے اچانک غائب ہو جانے نے صنم کو ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا جس کا اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی اور اپنی گزری ہوئی تلخ یادوں کو دہراتی رہتی۔ وہ روزانہ شہروز کے خالی کوارٹر میں جاتی وہاں کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی اور وہ اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر گھنٹوں آنسو بہاتی۔ صنم نے اپنے تمام تر وسائل اور اسرار رسوخ استعمال کر لیے لیکن شہروز کا کہیں کوئی نام و نشان نہ ملا جیسے وہ زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اس کی تلاش میں صنم کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ اس مغرور شہزادی کی سے ایک تڑپتی ہوئی لاچار لڑکی بن چکی تھی جسے اپنی معافی پیش کرنے کے لیے وہ شخص کہیں میسر نہیں آ رہا تھا۔ شہروز کا یوں خاموشی سے چلے جانا صنم کے لیے اس کی موجودگی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا کیونکہ اب پچھتاوے کا بوجھ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور 2 سال کا طویل عرصہ بیت گیا لیکن صنم کی زندگی کے قرب میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ ایک دن شہر کے کاروباری حلقوں میں ایک نئے نام کا شور اٹھا جو کسی طوفان کی طرح سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ شہروز اب وہ عام سا باڈی گارڈ نہیں تھا بلکہ ایک پراسرار اور بے حد طاقتور بزنس ٹائکون بن کر منظر عام پر واپس آیا تھا جس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور ارادے فولادی تھے۔ اس نے واپسی کے ساتھ ہی صنم کے والد کے کاروباری پر کاری ضربیں لگانی شروع کر دی تھی اور نہایت ہی صفاقی کے ساتھ انہیں ہر طرف سے دیوار لگا دیا تھا۔ صنم اور
ان کے تمام نہایت ہی سفاکی سے ان کے تمام پروجیکٹس اور حصص خرید کر انہیں ہر طرف سے دیوار سے لگا دیا۔ صنم اور اس کے باپ ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ شہروز کے بچھائے ہوئے جال نے ان کی پوری سلطنت کو زمین بوس کر دیا، اور وہ خاندان جو کبھی غرور کی علامت تھا، اب ایک ہی جھٹکے میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ شہروز نے اپنی دولت اور طاقت کو ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا جس نے صنم کے تکبر کو خاک میں ملا کر اسے دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے اس نے شہروز کی زندگی برباد کرنا شروع کی تھی۔ کاروبار کی تباہی اور ذلت کا یہ بوجھ صنم کے باپ کے ضعیف دل کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا، اور وہ اچانک سینے پر ہاتھ رکھے فرش پر ہی ڈھیر ہو گئے، جس کے بعد پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے بیچ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اپنے باپ کو دیکھ کر صنم کی روح ہی فنا ہو رہی تھی۔ اسی وقت شہروز کسی مسیحا کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ظالم فاتح کے طور پر وہاں نمودار ہوا۔ اس نے صنم کے آنسو اور اس کی بے بسی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی سپاٹ چہرے اور لہجے کے ساتھ ان کے سامنے اپنی آخری اور سنگ دلانہ شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے باپ کا علاج اور اپنی جائیداد کی واپسی چاہتی ہے تو اسے شہروز کی بیوی بننا ہوگا۔ شہروز کا یہ مطالبہ محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ایسا سودا تھا جس میں وہ صنم کو اس کی زندگی بھر کی آزادی اور غرور سے محروم کر کے اسے اپنے قدموں میں لانا چاہتا تھا۔ صنم کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسے اپنے باپ کی زندگی کی قیمت پر اپنی زندگی شہروز کے نام کرنی تھی، جس کی آنکھوں میں اب صرف فتح کا جنون رقص کر رہا تھا۔ اپنے باپ کی زندگی اور گرتی ہوئی سانسوں کی ڈور تھامنے کی خاطر صنم نے اپنے وجود کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا، اور نہایت ہی بے بسی کے عالم میں شہروز کے سامنے سر جھکا کر اس کے نام کا نکاح نامہ قبول کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید نکاح کے مقدس بندھن میں بندھنے کے بعد شہروز کے دل کی کرواہٹ کچھ کم ہو جائے گی، لیکن شہروز کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نکاح کے فوراً ہی بعد اسے اپنے عالیشان بنگلے میں لانے کے بعد شہروز نے اسے بیڈ روم کی بجائے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے کی راہ دکھائی اور واضح کر دیا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت اس کی بیوی کی نہیں بلکہ ایک ادنیٰ ملازمہ کی ہے۔ شہروز نے صنم کے ہاتھوں میں جھاڑو اور برتن تھما دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرے گا اور اسے کسی بھی قسم کی آسائش کا یا نرمی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ صنم جو کبھی اشاروں پر نوکر نچاتی تھی اب خود اپنے ہی شوہر کے گھر میں ایک قیدی اور ملازمہ بن کر رہ گئی تھی، جہاں شہروز کی ہر نظر اسے اس کے ماضی کے گناہوں کی یاد دلاتی تھی۔ نکاح کی وہ پہلی رات جو کسی بھی لڑکی کے لیے خوابوں جیسی ہوتی ہے، صنم کے لیے ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں خاموش اور سہمے ہوئی شہروز کے سامنے کھڑی تھی، اس امید میں کہ شاید تنہائی کے ان لمحات میں شہروز کا دل پگھل جائے اور وہ اسے معاف کر دے، لیکن شہروز کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ اس نے صنم کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا کہ وہ یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ اسے اس کمرے اور اس بیڈ پر جگہ ملے گی۔ اس سے پہلے کہ صنم کچھ سمجھ پاتی، شہروز نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سختی سے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ اس گھر کی ٹھنڈی اور تاریک راہداری ہی اب تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ تمہاری اس سرکشی کی پہلی سزا ہے جو تم نے ماضی میں دکھائی تھی۔ صنم ساری رات اس بند دروازے کے باہر بیٹھی سے سکتی رہی، اسے سمجھ آ چکا تھا کہ شہروز اس سے پیار نہیں بلکہ اس کے وجود سے بدلہ لے رہا ہے۔ شہروز نے اب صنم کی روح کو چنی کرنے کے لیے نفسیاتی وار شروع کر دیے تھے، اور وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرتا کہ صنم کو اپنے بے وقتی کا شدت سے احساس ہو۔ وہ گھر میں ہونے والے کاروباری پارٹیوں یا عام شاموں میں صنم کی موجودگی میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بے حد تپاک اور خوش اخلاقی سے گھل مل جاتا، ان کی کہکوں کا جواب دیتا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتا، جبکہ صنم ایک ملازمہ کی طرح وہاں مہمانوں کو پانی اور چائے پیش کر رہی ہوتی۔ صنم جب بھی اس کے قریب سے گزرتی، شہروز دانستہ طور پر کسی دوسری عورت کا ہاتھ تھام لیتا یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی باتیں کرتا جن سے صنم کا سینہ جل اٹھتا۔ شہروز کا مقصد صنم کے اندر چھپی اس عورت کو تڑپانا تھا جو اب اس کے لیے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ صنم اپنی آنکھوں سے اپنی جگہ کسی اور کو دیکھے اور اس جلن کی آگ میں جھلسے جو کبھی شہروز نے اپنی بہن کی بے بسی پر محسوس کی تھی۔ صنم خاموشی سے لب بھینچتے ہوئے یہ سب سہتی، مگر اس کی آنکھیں شہروز کے اس کامیابی کی گواہ تھی کہ اس کا تیر نشانے پر لگ رہا تھا۔ صنم کے پاس اب احتجاج کا کوئی حق نہ تھا، نہ ہی اسے ایسا کرنا چاہا، کیونکہ وقت کے اس طویل سفر نے اس کے اندر کا سارا غرور نچوڑ کر وہاں شہروز کے لیے ایک بے پناہ اور جنونی قسم کی محبت بھر دی تھی۔ وہ شہروز کے لہجے کی ہر تلخی، اس کے الفاظ کے ہر رشتر اور اس کے رویے کی ہر سنگ دلی کو کسی خاموش عبادت کی طرح برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ دن بھر تھکا دینے والے کاموں کے بعد جب رات کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں جاتی تو شہروز کی دی ہوئی تکلیفوں پر رونے کے بجائے اس کی ایک جھلک دیکھ لینے پر ہی شکر ادا کرتی۔ اس کی محبت اب اس ہر درجے پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے شہروز سے کسی بدلے یا نرمی کی طلب نہیں رہی تھی، بس اس کا سامنے
ہونا ہی سنم کے جینے کے لیے کافی تھا۔ شہروز اسے جتنا دھتکارتا، سنم کے دل میں اس کے لیے تڑپ اتنی ہی بڑھتی جاتی۔ وہ اس کی نفرت سے بھی اب محبت کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ نفرت ہی اب ان کے درمیان واحد تعلق بچی تھی۔ شہروز نے ایک شاندار بزنس پارٹی کا اہتمام کر دکھا تھا، جہاں شہر کے تمام معزز لوگ جمع تھے، اور اس نے جان بوجھ کر سنم کو ایک عام ویٹرس کا یونیفارم پہن کر وہاں سب کی خدمت کرنے پر مجبور کیا۔ پارٹی کے عین عروج پر جب سنم ایک ٹریلی مہمانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، شہروز نے دانستہ طور پر اس کا راستہ روکا اور ایک معمولی سی غلطی کو جواز بنا کر سب کے سامنے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت ہی حقارت سے سنم کے ہاتھ سے ٹرے جھٹک دی، جس سے شیشے کے گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے، اور پھر سب کے سامنے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے اسے ایک ناکارہ اور بدتمیز ملازمہ قرار دیا۔ وہاں موجود لوگ حیرت اور تمسخر سے سنم کو دیکھ رہے تھے، لیکن سنم نے ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا، اور نہ ہی شہروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی جواب کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں پڑی کرچیاں اٹھانے لگی۔ اس کی اس خاموش تسلیم نے وہاں موجود لوگوں کو تو خاموش کر دیا، لیکن شہروز کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر دی، کیونکہ سنم کا پلٹ کر وار نہ کرنا اس کے انتقام کی تسکین میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ شہروز اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سنم کے بدلتے ہوئے وجود کو محسوس کر رہا تھا، جو تپتی دھوپ میں باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ اب سنم کی چال میں وہ پرانی اکڑ نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اس کی نظروں میں وہ زہریلا تکبر باقی بچا تھا جو کبھی دوسروں کو جلا ڈالتا تھا۔ سنم کی خاموشی، اس کی بے لوث خدمت اور ہر ظلم پر لب بھینچ لینے کی عادت شہروز کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی، اور اسے بار بار یہ خیال آتا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے جس سے وہ بدلہ لینے نکلا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ آگے بڑھے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھے، لیکن جیسے ہی وہ نرم پڑنے لگتا، اسے اپنی بہن کی بے گور رو کفن میت اور وہ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداری یاد آ جاتی۔ اس کی انا ایک ایسی دیوار بن کر بیچ میں کھڑی ہو جاتی جو اسے معافی کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیتی تھی۔ وہ خود کو یقین دلاتا کہ یہ سب سنم کی کوئی نہیں چال ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر وہ اپنے دل کے دروازے کو دوبارہ سختی سے بند کر لیتا۔ رات کی خاموشی اور تنہائی کے بیچ شہروز کا ضبط اس وقت ٹوٹ گیا جب وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سنم کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ سنم جو فرش پر لیٹی شہروز کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس اچانک کیوں سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ شہروز کی آنکھیں نشے اور درد کی وجہ سے شدت سے ہی سرخ ہو رہی تھی، اور اس کے پورے وجود سے مہنگی شراب اور مردانہ عطر کی ملی جلی تیز خوشبو مہک رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے سنم کو دیوار کے ساتھ جا لگایا اور اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اس کی گرم سانسیں سنم کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی جب اس نے نہایت ہی قریب ہو کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم سے نفرت کی ہے؟ نہیں۔ شہروز نے اپنا چہرہ سنم کی گردن کے پاس جھکایا جہاں اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، اور دبی دبی آواز میں اعتراف کیا کہ اس کے دل کا ہر زخم آج بھی سنم کی اسی قربت کے لیے تڑپتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ سختی تو تھی، مگر اس بار اس میں انتقام سے زیادہ ایک بے قرار کر دینے والی چاہت چھپی تھی جو 2 سالوں کی پیاس کو بجھانا چاہتی تھی۔ سنم نے محسوس کیا کہ شہروز کی انگلیاں اس کے چہرے کے نقوش کو ایسے چھو رہی تھیں جیسے وہ کوئی انمول شے ہو، اور وہ اس مدہوش کر دینے والے لمحے میں نفرت اور انتقام کی ہر دیوار پگھل کر رہ گئی تھی، کیونکہ شہروز کی سسکیاں اب اس کے کندھے پر جذب ہو رہی تھی۔ شہروز کے لمس کی تپش اور اس کے ٹوٹتے ہوئے لہجے نے سنم کے دل میں موجود ڈر کو اکثر ختم کر دیا تھا۔ وہاں صرف ایک دوسرے کو پانے کی شدید طلب باقی رہ گئی تھی۔ شہروز نے مدہوشی کے عالم میں سنم کو اپنی باہوں کے حصار میں کچھ اس طرح جکڑا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی نرم مگر پرجوش گرفت سنم کے وجود میں بجلیاں بھر رہی تھی۔ سنم نے بھی زندگی میں پہلی بار شہروز کی اس تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں شہروز کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے نام کا شور مچا رہی تھیں۔ شہروز نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی اور پھر لبوں کے قریب اپنی تپتی ہوئی سانسوں کو بکھیر دیا، جس سے سنم کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس رات ان کے درمیان نفرت کی ہر لکیر مٹ چکی تھی، اور وہ دونوں اپنے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کی آغوش میں اس طرح سمٹ گئی کہ جیسے وقت تھم کر وہیں رہ گیا ہو۔ اس غربت میں شہروز کا وہ درد بھی شامل تھا جو وہ برسوں سے چھپائے ہوئے تھا، اور سنم کی وہ والہانہ محبت بھی جو اب مکمل طور پر شہروز کے نام ہو چکی تھی۔ ان کے وجود کی یہ ملاپ ان کے نئے رشتے کی بنیاد بن رہا تھا، جہاں اب صرف جنون اور ایک دوسرے کی چاہت کا ہی راج تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو شہروز کی آنکھیں کھلتے ہی اس کے ذہن میں گزری رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ سنم کو اپنے بازوں کے حصار میں پرسکون سوتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر نرمی آئی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی بہن کا وہ بے جان چہرہ یاد آیا جو سنم کے باپ کی بے حسی کی نظر ہو گئی تھی۔ اسے یاد کے آتے ہی شہروز کے اندر کا وہ انتقامی درندہ دوبارہ بیدار ہو گیا جو رات کی مدہوشی میں کہیں سو گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سنم کو خود سے دور کیا۔ سنم جو ابھی ابھی ہڑبڑا کر اٹھی ہی تھی، شہروز کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی نفرت اور سرد مہری دیکھ کر لرز کر ہی رہ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے شہروز
کا دامن تھامنا چاہا، مگر شہروز نے نہایت ہی حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غرا کر بولا کہ وہ رات صرف ایک کمزوری تھی اور صنم یہ نہ سمجھے کہ اس کے گناہ اتنی آسانی سے دھل جائیں گے۔ اس نے صنم کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا اور سرد لہجے میں کہا کہ اپنی اوقات مت بھولو، تم یہاں صرف میری ایک خادمہ ہو اور تمہاری جگہ میرے بستر پر نہیں بلکہ اس گھر کی دھول میں ہے۔ صنم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ جس قربت کو ایک نئی شروعات سمجھ رہی تھی، شہروز نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذلت بنا دیا تھا۔ شہروز کا یہ دوبارہ سنگ دل بن جانا صنم کے لیے اس کی سابقہ نفرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اب وہ اس کے لمس کی عادی ہو چکی تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ صنم نے شہروز کی مسلسل بے رخی اور سنگ دلی کے سائے میں گزارا تھا، لیکن اب اس کے وجود میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں جو اسے اندر ہی اندر نڈھال کر رہی تھیں۔ اسے اکثر چکر آنے لگتے اور شدید کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، لیکن شہروز کی نظروں میں گرنے کے ڈر سے وہ اپنی تکلیف چھپائے گھر کے کاموں میں ہی جٹی رہتی۔ ایک صبح جب وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی تو اچانک اسے جی متلانے کی شکایت ہوئی اور وہ وہیں کچن کے فرش پر ٹھیر ہو گئی۔ شہروز کے گھر سے جانے کے بعد اس نے بہت ہمت جمع کی اور چھپتے چھپاتے ایک قریبی کلینک پہنچ گئی جہاں ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر صنم کا دل کسی انجانے سے خوف سے دھڑکنے لگا، لیکن جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے اس کے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تو صنم کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ یہ خبر اس کے لیے جہاں ایک معجزہ تھی وہیں ایک نئی آزمائش بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس شخص نے اسے اپنی زندگی سے دھتکار دیا ہے وہ اس کے بچوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی رپورٹ پکڑی اور ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا شہروز کا یہ بچہ ان کے درمیان نفرت کی دیوار گرا سکے گا یا یہ معصوم جان بھی شہروز کے انتقام کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر نے جب صنم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور بتایا کہ وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے تو صنم کو ایسا لگا جیسے اس کے گرد گھومتی کائنات ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ کسی گونج کی طرح سنائی دے رہے تھے، مبارک ہو صنم بی بی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر صنم کے لیے ایک ایسی ملی جلی کیفیت لے کر آئی تھی جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ ایک طرف تخلیق کی وہ خوشی تھی جو ہر عورت کا خواب ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ بھیانک حقیقت کہ اس بچے کا باپ وہی شہروز ہے جو اس کے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ صنم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ایک نئی زندگی نے دستک دے دی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا شہروز اس بچے کو اپنے انتقام کا حصہ سمجھے گا یا پھر یہ ننھی سی جان اس کے پتھر ہو چکے دل کو پگھلانے کا ذریعہ بنے گی۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے صنم کا ہر قدم بوجھل تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ خبر شہروز کو کیسے سنائے گی، وہ شہروز جو اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا تھا اور اسے صرف ایک گنہگار ملازمہ ہی سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں ایک طرف ممتا کی طرف جاگ اٹھی تھی تو دوسری طرف اس خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے کہ کہیں شہروز اس معصوم کو بھی اپنی نفرت بھرے ماضی کا بدلہ نہ بنا لے۔ صنم کے ہاتھ میں پکڑی وہ میڈیکل رپورٹ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور امید کی آخری کرن تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک لمحے کے لیے وہ تمام دکھ اور ذلتیں بھول گئی جو شہروز نے اسے دی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ شاید یہ ننھی سی جان شہروز کے پتھر دل کو موم کر دے گی اور ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے جوڑ دے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی شہروز کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور دل کسی پرندے کی طرح آزاد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی شہروز ہمیشہ کی طرح اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سختی اور بے رخی تھی۔ صنم نے لرزتی ہوئی مگر پرجوش آواز میں اسے پکارا، شہروز، مجھے آپ کو ایک بہت بڑی خوشی کی خبر دینی ہے۔ شہروز نے سر اٹھا کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی بن بلایا مہمان ہو، مگر صنم کی ہمت آج جواب دینے والی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ رپورٹ شہروز کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اپنی نم آنکھوں میں ٹھہرے خواب سجا کر اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگی۔ صنم کو پورا یقین تھا کہ باپ بننے کی خبر شہروز کے اندر کے اس انسان کو جگا دے گی جو کبھی اسے والہانہ محبت کرتا تھا، اور اسی ایک خبر کے ساتھ ان کی زندگی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جس نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی شہروز کی نظر اس رپورٹ پر پڑی، صنم کی امید ایک جوت اپنی آنکھوں میں جگائی، مگر اگلے ہی لمحے شہروز کے چہرے پر خوشی کے بجائے شدید حقارت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور نہایت ہی بے رحمی سے اسے مروڑ کر صنم کے منہ پر دے مارا۔ اس کا لہجہ کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ شہروز نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ اس گھٹیا چال میں آنے والا نہیں ہے اور یہ بچہ اس کے انتقام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے صنم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں صنم کے نازک گوشت میں دھنس گئیں اور اسے گھسیٹتا ہوا صدر دروازے لے گیا۔
सनम रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपने बच्चे का वास्ता देती रही, लेकिन शहरोज पर जैसे जुनून सवार था। उसने भारी दरवाज़ा खोल कर सनम को बाहर की तपती सड़क पर धक्का दे दिया और गरज कर कहा कि उसे अब उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। वो जहाँ चाहे जाए और जिस दीवार से चाहे सर टकराए। इस घर के दरवाजे अब उस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सनम ठोकर खा कर गिरी और जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो शहरोज ने दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि उसकी गूंज सनम के दिल के आर पार हो गई। वो बीच सड़क पर बेहारों मददगार पड़ी थी। उसके हाथ में वो मुड़ी तुड़ी रिपोर्ट थी और सामने वो घर जिससे उसे अब एक मुजरिम की तरह निकाल दिया गया था। उस काली रात में सनम की सिसकियां सुनने वाला कोई ना था और शहरोज ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उसकी अना उसके खून से भी ज़्यादा ताकतवर है। बेसहारा और दर बदर भटकने के बाद सनम ने शहर के एक दूर इफ्तितादा और पसमानदा इलाके में एक बुसीदा खंडर नुमा मकान में पनाह ली, जहाँ की दीवारें गिरने को थीं और छत से आसमान झांकता था। वो सनम जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी अब एक मैली सी चटाई पर रातें गुजारने पर मजबूर थी, लेकिन उसके अंदर पलने वाली नन्ही जान ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने जिंदा रहने और अपने बच्चे की खातिर हर किस्म का गरूर दफन कर दिया था और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। उसके नाजुक हाथ जो कभी जेवरात से लदे रहते थे अब साबुन और सर्फ की तेज़ी से फट चुके थे और उन पर नीले निशान पड़ गए थे। कड़ी धूप हो या तूफानी बारिश, सनम पेट पर हाथ रखे मीलों पैदल चलकर काम पर जाती और वापसी पर सूखी रोटी खाकर शुक्र अदा करती। मेहनत मजदूरी की इस मशक्क़त ने उसके जिस्म को तो थका दिया था, मगर उसकी रूह को एक ऐसी पाकीज़गी बख्श दी थी जो शहाना महलों में मैसर न थी। वो खामोशी से हर दुख सहती रही और उसके खंडर को अपनी ममता की खुशबू से एक घर बनाने की कोशिश में जुटी रही, जहाँ उसे शहरोज़ के बगैर ही अपनी बका की जंग लड़नी थी। एक शाम शहरोज़ अपने दफ्तर में अकेला बैठा था कि उसके पुराने ख़ानदानी डॉक्टर और उसके वालिद के करीबी दोस्त उससे मिलने आए। बातों ही बातों में जब शहरोज़ की बहन का जिक्र निकला तो डॉक्टर ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने शहरोज़ के पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बहन की मौत के वक्त सनम ने अपने जेवरात बेचकर और अपनी जमा पूंजी निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसके बाप ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और वो सारी रात अपने बाप के सामने गिड़गिड़ाती रही थी कि शहरोज़ की बहन की जान बचा लें। डॉक्टर ने वो रसीदें और सनम का वो ख़त भी शहरोज़ के सामने रख दिया जो उसने उस वक्त डॉक्टर को लिखवाया था ताकि किसी तरह इलाज शुरू हो सके, लेकिन सनम के बाप ने वो ख़त शहरोज़ तक पहुँचने ही नहीं दिया था। शहरोज़ को जब ये मालूम हुआ कि जिस लड़की को वो कातिल समझकर 2 साल से अजियत दे रहा था तो वो दरअसल उसकी बहन को बचाने के लिए अपने ही बाप से लड़ रही थी, तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अपनी हर वो ज़्यादती याद आने लगी जो उसने सनम के साथ की थी। उसे घर से निकालना, उसे मुलाज़मा बनाना और फिर उसके हमल की खबर पर उसे धुतकार देना। हकीकत का ये हथौड़ा शहरोज़ के दिल पर इस जोर से लगा कि उसकी अना के तमाम बुत पाश पाश हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसने इंतकाम के अंधे जुनून में एक मासूम रूह को जिंदा दरकोर कर दिया और उसकी अपनी औलाद भी इस वक्त किसी कमस्पर्शी के हालत में ही होगी। शहरोज़ के चेहरे पर पछतावे के आंसू बहने लगे और वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागा। उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सनम। उसे किसी भी कीमत पर अपनी उस मोहब्बत को ढूंढना था जिसे उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया था। सच्चाई की तपिश ने शहरोज़ के वजूद में लगी इंतकाम की आग को पछतावे के समंदर में बदल दिया था। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने सनम को तपती सड़क पर धक्का दिया था और उसकी वो चीखें अब शहरोज़ के कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थीं। वो दीवानावार गाड़ी में बैठा और इन तमाम जगहों पर गया जहाँ सनम के होने का ज़रा सा भी इम्कान था, लेकिन सनम जैसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान का आ गया हो। वो गली गली भटक रहा था, आम लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी बीवी का पता पूछ रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू और चेहरे की वहशत उसके अंदरूनी ठूट फूट की गवाही दे रही थी। उसने शहर के हर अस्पताल, हर पनाहगाह और हर कच्ची बस्ती का कोना छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ नाकामी ही मिली। शहरोज़ का हाल अब किसी फ़कीर जैसा हो चुका था जो बारिश में भीगते हुए सड़कों पर सनम का नाम पुकारता और ख़ुद को कोसता कि उसने एक फरिश्ते जैसी लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। उसे रह रह कर उस मासूम बच्चे का ख्याल आ रहा था जो इसके पछतावे की सबसे बड़ी निशानी था, और इसी तड़प में वो दिन रात एक किए हुए था कि कहीं से उसे सनम की एक झलक भी मिल जाए ताकि वो उसके कदमों में गिर कर अपनी ज़िंदगी भर की संग दिली की माफ़ी मांग सके। तकदीर का खेल भी अजीब होता है। जहाँ शहरोज़ उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा था, वहीं सनम अपनी थकान और कमज़ोरी के बोझ तले दब कर काम से वापस लौट ही रही थी। सड़क पार करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे अपनी जद में ले गई। सनम का नहीफ वजूद सड़क के किनारे दूर जा गिरा और उसके हाथ से वो सूखी रोटियां बिखर गई जो उसने बड़ी ही मेहनत से हासिल की थीं।
وہاں موجود راہگیروں نے اسے فوری طور پر قریبی سرکاری ہسپتال منتقل کیا۔ اسٹریچر پر پڑی صنم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپے ہوئے تھی، جیسے وہ اس معصوم جان کو دنیا کی ہر آفت سے بچا لینا چاہتی ہو۔ ہسپتال کی سفید رہداریوں میں اس کے خون کے نشان اس کی قسم پرسی کا داستان سنا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا، جہاں اس کی زندگی اور اس کے ہونے والے بچے کی سانسیں داؤ پر لگی تھیں۔ وہ لڑکی جو کبھی شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی تھی، آج ایک لاوارث مریضہ کے طور پر وہاں پڑی تھی، جبکہ تقدیر شہروز کو اسی ہسپتال کی طرف کھینچ لائی تھی جہاں صنم اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ ہسپتال کی اسی ٹھنڈی اور بے رحم رہداری میں جہاں شہروز کبھی اپنی بہن کو کھو چکا تھا، آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی متاع صنم کے لیے پناہ مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی اسے صنم کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، وہ حواس باختہ حالت میں ہسپتال پہنچا، جہاں سفید لبادے میں ملبوس ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ اس کے دل کے کسی دھڑکنیں بند کر رہی تھی۔ شہروز نے جیسے ہی ڈاکٹر کا راستہ روکا، ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور نہایت ہی سنجیدگی سے اسے بتایا کہ صنم کی حالت بہت نازک ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جبکہ مسلسل کمزوری اور اس صدمے نے پیٹ میں موجود بچے کی جان کو بھی سخت خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ڈاکٹر نے شہروز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس وقت ماں اور بچہ دونوں کی زندگی اور موت کی لکیر پر کھڑے ہیں اور وہ کسی کو ایک بچانے کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ سنتے ہی شہروز کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اسے صنم کے وہ آخری الفاظ یاد آنے لگے جب وہ اسے خوشی خوشی رپورٹ دکھانے آئی تھی اور اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ شہروز کا سینہ پھٹ رہا تھا، اسے لگا جیسے قدرت اس سے اس کے ہر گناہ کا حساب ایک ساتھ مانگ رہی ہے۔ اس کی انا، اس کا انتقام اور اس کی سنگ دلی نے آج اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ دولت اور طاقت کے باوجود اپنی بیوی اور بچے کی سانسیں خریدنے سے قاصر تھا۔ اس نے ہسپتال کے فرش پر سر رکھ دیا اور گر گڑا کر اس رب سے معافی مانگنے لگا جسے وہ اپنی نفرت کے جنون میں بھول چکا تھا۔ شہروز جو کبھی اپنی دولت اور انا کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج ہسپتال کے اسی سرد اور بے حس رہداری کے فرش پر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے گریبان کو بھگو رہے تھے اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکا کر بند آنکھوں کے ساتھ اس رب کے حضور گڑگڑانا شروع کر دیا جسے وہ اپنی نفرت کے جنون میں بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ اس نے کیسے ایک معصوم لڑکی کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ، میری صنم کو کچھ نہ ہونے دینا، وہ تو پہلے ہی میری دی ہوئی تکلیفوں سے ادموئی ہو چکی تھی، اسے اس کی اس محبت کی اتنی بڑی سزا مت دینا۔ اس کا ذہن اسے بار بار وہ مناظر دکھا رہا تھا جب صنم نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ شہروز کا دل پھٹ رہا تھا جب اسے یاد آیا کہ وہ باپ بننے کی خبر لائی تھی اور اس نے اسے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اے میرے رب، میں اپنے ہر ظلم کی تلافی کروں گا، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار اسے اور میرے بچے کو زندگی کی سانسیں لوٹا دے۔ شہروز کی وہ سسکیاں اور فرش پر ماتھا ٹیک کر معافی مانگے جانے والی اس نے اس کے دل کے ہر تکبر کو دھو ڈالا تھا۔ وہ اب ایک بزنس ٹائکون نہیں بلکہ اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوا ایک معمولی سا انسان بن چکا تھا۔ اس کی طرب اور پچھتاوا اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے اندر کا شہروز مر چکا تھا اور اب وہاں صرف صنم کا وہ شوہر ہی باقی تھا جو اپنی زندگی کی ہر قیمت پر بھی اس کی ایک سانس مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جب صنم نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی تو سامنے شہروز کو اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیے روتے ہوئے پایا۔ شہروز کے چہرے پر صنم کے ہوش میں آنے کی وہ خوشی تھی جو صنم کی پہلی نظر پڑتے ہی کافور ہو گئی۔ صنم نے نہایت ہی بے رخی اور کرب سے اپنے ہاتھ شہروز کی گرفت سے چھڑایا۔ شہروز نے تڑپ کر کہا، صنم، شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، مجھے معاف کر دو صنم، میں اندھا ہو گیا تھا، میں تمہارے اور اپنے بچے کے ساتھ اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ صنم نے اپنی خشک آنکھوں میں جمی نفرت کی برف اور تھکن کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، کون سا بچہ اور کون سا رشتہ؟ شہروز، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے اس رات مجھے سڑک پر دھکا دے کر میرا سب کچھ چھین لیا تھا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہی ہو جس نے مجھے ملازمہ بنا کر رکھا، جس نے مجھے ذلیل کیا، جس نے مجھے حاملہ ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ اب میں تمہیں پہچان کر بھی نہیں پہچاننا چاہتی، میرے کمرے سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ شہروز وہیں صنم کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ نہیں صنم، میں کہیں نہیں جاؤں گا، تم مجھے جتنا چاہو مار لو، جتنی چاہو سزا دے لو، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں نے سچ جان لیا ہے، میں اپنی آخری سانس تک
تم سے معافی مانگوں گا۔ لیکن صنم نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی خاموشی اور بند آنکھیں شہروز کے لیے ان کوڑوں سے زیادہ تکلیف دہ تھیں جو وہ صنم کو مارتا رہا تھا۔ شہروز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صنم چاہے اسے دھتکار دے، لیکن وہ اب اس کا سایہ بن کر ہی اس کے ساتھ رہے گا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی اس کی دہلیز پر ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ شہروز نے صنم کے بار بار انکار اور نفرت کے باوجود بھی اسے ہسپتال میں نہیں چھوڑا، اور جب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تو شہروز اسے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر واپس اسی گھر میں لے آیا جہاں سے اسے کبھی ذلت کے ساتھ ہی نکالا گیا تھا۔ صنم نے بڑی مزاحمت کی اور اسے پتھر دل اور بے حسی کے طعنے بھی دیے، مگر شہروز اب خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ صنم کے ہر زخم کا ذمہ دار ہے۔ گھر پہنچتے ہی شہروز نے صنم کو وہ کمرہ دیا جو کبھی ان کے خوابوں کا تھا، اور خود اس کے کمرے کے باہر ایک سائے کی طرح پہرا دینے لگا۔ اب شہروز کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، صنم کی خدمت اور اس کی حفاظت کرنا۔ اس نے گھر کے تمام نوکروں اور تمام لوگوں کو ہٹا دیا تھا اور خود صنم کا باڈی گارڈ اور خادم بن گیا۔ صبح سویرے صنم کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ خود تیار کرنا، اس کی ادویات کا وقت پر خیال رکھنا اور صنم کے ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے کرنا شہروز کا معمول بن گیا تھا۔ صنم جب بھی اسے حقارت سے دیکھتی یا اسے وہاں سے جانے کا کہتی، شہروز بغیر کوئی جواب دیے سر جھکا لیتا اور اس کے آرام کے لیے تکیے درست کرنے لگتا۔ راتوں کو وہ صنم کے کمرے کے باہر فرش پر ہی بیٹھا رہتا تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فوراً ہی حاضر ہو سکے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی انا نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو صنم کا دل دوبارہ جیتنے کے لیے ہر ذلت سہنے کو تیار تھی۔ وہ ایک خاموش محافظ بن کر صنم کے ارد گرد رہتا، اس کی ہر ٹھوکر کو اپنے ہاتھوں پر روکتا اور آہ پر تڑپ اٹھتا، بس اس امید میں کہ شاید کسی دن صنم کی نظروں میں اس کے لیے نفرت ختم ہو جائے اور وہ اسے دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ رات کی خاموشی میں جب چاند کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، شہروز ہمیشہ کی طرح صنم کے پیروں کے پاس ہی فرش پر بیٹھا اس کی نیند کی پہرے داری کر رہا تھا۔ صنم کی آنکھ کھلی تو اس نے شہروز کو اسی حال میں دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور وہ بے آواز ہی سسک رہا تھا۔ شہروز نے جب صنم کو بیدار دیکھا تو اس کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے صنم کے پاؤں پکڑ لیا اور اپنا سر ان پر رکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولا کہ صنم، میں نے خود کو بہت سمجھایا، اپنی انا اور نفرت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی اپنی زندگی سے نکالا ہی نہیں تھا۔ میری ہر نفرت کے پیچھے ایک تڑپتی ہوئی محبت چھپی تھی جو تمہارے ایک ایک لمس کے لیے ترستی رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے غم کو ڈھال بنا کر اپنی ہی محبت کا خون کیا، مگر خدا جانتا ہے کہ اس گھر کی ہر دیوار اور میرے دل کی ہر دھڑکن صرف اور صرف تمہارے ہی نام سے آباد تھی۔ میں تم سے اس وقت بھی محبت کرتا تھا جب میں تمہیں اذیت دے رہا تھا، اور آج بھی میں تمہارا ہی اسیر ہوں۔ مجھے ایک بار معاف کر دو، ورنہ میں اس پچھتاوے کے بوجھ تلے ہی مر جاؤں گا۔ صنم جو اتنے عرصے سے اپنے دل کو پتھر بنائے بیٹھی تھی، شہروز کی اس بے بسی اور سچی تڑپ کے سامنے ہار گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہروز کی آنکھوں میں اب وہ پرانی درندگی نہیں بلکہ ایک ایسی پاکیزہ محبت ہے جو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ صنم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شہروز کے سر پر رکھا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی شہروز نے اپنا سر صنم کی گود میں رکھا، صنم کے آنسو بھی بہہ نکلے اور اس نے شہروز کو معاف کر دیا۔ اس ایک رات میں ان کے درمیان برسوں کی تلخیاں دھو دی گئی تھیں، اور شہروز نے عہد کیا کہ وہ اپنی آنے والی زندگی اور اپنی اولاد کو وہ تمام تر خوشیاں دے گا جن سے اس نے صنم کو محروم رکھا تھا کبھی۔ وہ محل جو کبھی انتقام کی آماج گاہ تھا، اب محبت، کہہ کہو اور ایک نئی زندگی کی آمد کی خوشیوں سے مہکنے لگا تھا۔ شہروز اور صنم ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکے تھے، جہاں اب صرف سکون اور لامتناہی محبت کا ہی راج تھا۔